کونین کیا ہے خلد کا قبضہ لیے ہوئے. اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. سارے علوم قرآن میں ہیں. میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں انجینئر ہیں جو بھی ہیں وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں. سنو، قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو، میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں. آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا آسٹرونومی. یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں، آسمان کائنات کا علم. آسمانوں میں کیا ہے، گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی، اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں. آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے. جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ. یہ 1925 کی بات ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے. 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات. اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا. اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے. اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ. اس نے کہا یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے. سب سے بڑی تحقیق ہے. مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی. عزیزان گرامی، اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے آپ نے سنا ہوگا. اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی، ایک بڑا دھماکہ ہوا اس سے پوری کائنات پھیلی. ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئیں. چاند الگ ہوا، تارے الگ ہوئے اور سورج الگ ہوا، زمین الگ، آسمان الگ. اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا. فتقناہما، فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں. اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی. آسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں. اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں. یہ آسٹرولوجی ہے. اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ، علم نباتات، پودوں کا علم، یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر. اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں. اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے. آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں. یہ قرآن کے وہ علوم ہیں. بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں. آپ میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے، درختوں کے، پیڑ پودوں کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کی ایک نہیں 10 آیتیں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا. اس کے علاوہ زولوجی، آسٹرولوجی کے علاوہ زولوجی جانوروں کا علم، حیوانات کا علم. اس علم پر بھی آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی اور اینیملز کے اوپر ریسرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی قرآن میں بیان ہے. تمہیں معلوم ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. ایک سائنسدان ہے، اس سائنسدان کا نام میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی
इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है, उस साइंसदान ने कहा। और रब ताला फरमाता है ज़मीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, तुम्हारे जैसी सोसाइटी। उनके ख़ानदान होते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही ख़ानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये परिंदों का मुआशरती मामला, ये ज़ूलॉजी कहलाता है, आज की तहकीक में है और कुरान में मौजूद है। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। सिर्फ परिंदों की बात नहीं मेरे अजीज़ों, उसके अलावा जो और भी इसमें है, कुरान पाक में चूंटियों का इल्म, एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं एक दूसरे को, और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है, सूरह नमल पूरी चूंटियों की आयत सूरह है। अल्लाह ताला फरमाता हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ से गुजर रहे थे तो एक चूंटियों की वादी के पास आप आए, तो अल्लाह फरमाता है चूंटियों की जो बड़ी सरदार थी उसने सारी चूंटियों से कहा या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद न जाए। चूंटी बात कर रही है अपने तमाम अफसरों को या अपने सिपाहियों को, और ये कुरान कह रहा है। और आज इस पर रिसर्च करने वाले को बहुत बड़ा इनाम भी दिया गया है कि चूंटियां बात करती हैं। ये ज़ूलॉजी में आता है, जानवरों पर रिसर्च करने वाले। शहद की मक्खी पर एक बंदा है जिसने रिसर्च किया और उसको नोबल इनाम मिला है, नोबल प्राइज मिला है। उसका नाम वाशविन इस तरह से कुछ है, उसको नोबल इनाम मिला है। उसने कहा ये मक्खी जो है, जो छत्ते पर आती हैं, इनके अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, इनके अंदर एक रईस होती है, एक मलिका होती है, सरदार होती है। पहले के जो किताबें हैं, शेक्सपियर की किताबें मशहूर हैं लिटरेचर में, इंग्लिश के शेक्सपियर की किताबों में शहद की मक्खी को मुज़क्कर बयान किया गया है। जैसे उसके बहुत सारे सिपाही होते हैं, एक उसमें सरदार होता है मक्खियों में। लेकिन ये 1975 में 1975 में एक साइंसदान ने तहकीक करके बताया शहद की मक्खियाँ कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से रब्ता करती हैं, और इनको एक मलिका होती है और वो ऑर्डर देती है और उसके ऑर्डर के एतबार से सब जाती हैं। और कुरान में देखो रब ताला फरमाता है व औहा रब्बुका इला नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली व मिन शजरी बुयूतन फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये इल्म दिया है, और शहद की मक्खी का जो वर्ड यूज़ हुआ है अरबी में वो मुअन्नस यूज़ हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मक्खा नहीं मक्खी। अब तक कहते थे कि मक्खी का जो मुज़क्कर है वो उस पे सब छत्ते पर लाकर जमा करते हैं। 1975 में ज़ूलॉजी इस इल्म की तहकीक करने वाले माहिर साइंसदान ने बताया नहीं, सारी मक्खियाँ उसमें से जो रईस होती है वो भी मुअन्नस होती है, उसके जितने अफसर होते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं। कुरान इसमें मुअन्नस के सिगे इस्तेमाल करके फरमा रहा है शहद की मक्खी रईस अपने हम नवाओं से कहती है जाओ फूलों को चूस करके लाओ, वो ऑर्डर देती है और उसके बाद वो ला करके अपने थूक को जमा करती हैं। अब ये भी इसने 1975 में ये भी ईजाद किया शहद कहाँ से निकलता है, शहद कहाँ से निकलता है। तो बाज़ लोगों ने कहा वो थूक देती है मुंह में से, अब तक तो यही मालूम था थूक देती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं वो अपने फजलात खारिज करती है, जैसे पेशाब पखाना होते हैं इस तरह से वो निकाल देती है। 1975 में एक साइंसदान ने कहा नहीं, उसकी बेली में से बेली फैट जो होता है पेट की चर्बी यहाँ से निकलता है। रब ताला फरमा रहा है यखरुजु मिन बुतूनिहा, हम शहद उसके पेट की चर्बी से निकालते हैं। ज़ूलॉजी की ये तहकीक 1975 में हुई और कुरान अजीम उस वक्त फरमा रहा है हम शहद की मक्खी के पेट में से निहायत ही मीठी ग़िज़ा तुम्हारे लिए निकालते हैं, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं। और ख़ुद मौला ने फरमाया शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें पूरी तुम्हारे लिए इंसानों के लिए शिफा है। और इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, ये डंक मारे तो जहर है, लेकिन अपने शहद के छत्ते में जाकर
چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے۔ ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے۔ آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے، اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف؟ قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا، بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا، مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وان اوہن البیوت، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے۔ یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں، اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے۔ شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں، شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا۔ آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے، یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا۔ رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس، میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟